علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کے ستارے گردش میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا، فیصلہ وزیر اعظم کو موصول ہو چکا اور حکومت بھی عمران خان کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی۔ لیکن عمران خان صاحب اب اس سارے معاملات کو سیاسی طریقے سے اس کا توڑ نکالنے کے بجائے عمران خان صاحب اب روحانی توڑ نکالنے پر چل پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ معاملہ ستاروں کا ہے۔ ستاروں کی چالیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر چکے ہوئے ہیں مکمل طور پر۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ستارے اس وقت ان کے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا تھا۔ عمران خان صاحب آج پہنچے ہوئے تھے پاک پتن اور انہوں نے خواجہ فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی ہے۔ وہاں پر انہوں نے دعا کی ہے اور ان کا جو دروازہ ہے بہشتی دروازہ کہلاتا ہے، وہاں پر انہوں نے دعا مانگی ہے، فاتحہ خوانی کی ہے اور ان کو چادر عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو بابرکت چادر ہوتی ہے مزار کی وہ ان پر چڑھائی گئی، عمران خان صاحب کو پہنائی گئی اور عمران خان صاحب نے وہاں پر چڑھاوے دیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب خود مسلسل چپ ہیں، ان کا ٹویٹر خاموش ہے، ان کی اپنی براہ راست کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی۔ عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو عمران خان صاحب فوراً یا تو پہلے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، پریس کانفرنس نہیں کرتے، اب عمران خان صاحب کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے بنی گالہ میں، اس اسٹوڈیو میں وہ جو ارسلان یا فلاں جو ڈیجیٹل میڈیا کی ان کی ٹیم ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ میڈیا کو ایکسیس دے دیتے ہیں، وہاں ان کو جو کیا ہوتا ہے ڈاؤن لنک کہہ دیتے ہیں ہم، سیٹلائٹ کے ذریعے میڈیا کو بھی وہ جاری کر دیتے ہیں، تو میڈیا لائیو یا ریکارڈڈ چیز عمران خان صاحب کی میڈیا تک پہنچ جاتی ہے اور پھر عمران خان صاحب اس میں اپنا ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ریئیکشن عمران خان صاحب نہیں دے رہے، ان کی دوسرے تیسرے نمبر کی جو لیڈرشپ ہے وہ دے رہی ہے اور وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا۔ تو اب عمران خان صاحب خود دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ کل تحریک انصاف نے کل جمعرات ہے تو کل تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرہ ہو سکتا ہے بھرپور ہو، لیکن ادھر الیکشن کمیشن کو محفوظ کرنے کے لیے شاہراہ دستور پر جتھوں کو یا جو مظاہرین ہیں ان کو آنے سے روکنے کے لیے حکومت وہاں پر رینجرز اور دیگر جو ہے وہ فورسز کو ڈپلائے کرے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنا جو ان کا ماضی کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پر سیاسی چالوں کے ساتھ ساتھ اب روحانی چالیں چلنے لگے ہیں، روحانی توڑ نکالنے لگے ہیں۔ چالیں نہ کہیں، چالیں مناسب نہیں ہوگا، روحانی توڑ نکالنے لگے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام ان کا نہیں لیتا، وہ جس طرح جوتشی ہوتے ہیں یا ستاروں کی چال جان کر حال احوال بتانا کہ جی آپ کے ساتھ فلاں مہینے میں فلاں دن میں کیا ہوگا، بلکہ اتنے کمال کے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بار آئے تھے یہاں پر بیٹھے ہمارے پاس، تو انہوں نے سب کے ہاتھ دیکھ کر اور ڈیٹ آف برتھ پوچھ کر، وہ جس طرح جوتشی کنڈلی نکالتے اسی طرح انہوں نے بتایا ہمارے بہت سے دوستوں کو کہ جی آپ کے ساتھ فلاں سال میں یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو فلاں ٹائم پر آپ مالی طور پر بہت پریشان تھے، صحت وائز آپ نے فلاں سال میں آپ نے بہت بھگتا تھا، اس طرح کے۔ تو وہ ان کا خیال ہے کہ اچھا یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ عمران خان صاحب ان باتوں میں مانتے ہیں۔ عمران خان صاحب ستاروں کی چالیں، جادو ٹونا پھینا، یہ وہ جو مرغیاں جلانا، اور اب آپ نے یہ بڑے لوگ اس طرح جب عہدوں پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کے بڑھ جاتے ہیں، توہمات بڑھ جاتی ہیں ان کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، عمران خان صاحب تو خیر ان کے مقابلے میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے نا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی درباروں پر بھی جایا کرتی تھیں، پیروں کے پاس بھی جایا کرتی تھیں اور پھر اس طرح نکالا کرتی تھی اپنا ستاروں کی چالیں، پوچھا کرتی تھی کہ جی میرے ستارے کب گردش میں ہوں گے، کب بہتر ہوں گے، تو لیکن فل ٹائم وہ اس پر نہیں کرتی تھی انحصار۔ اب عمران خان صاحب کو جو فیصلہ آ گیا ہے یہ الیکشن کمیشن والا، اس فیصلے نے عمران خان صاحب کو جکڑ دیا ہے بالکل۔ تو وہ جو صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اگست ستمبر عمران خان صاحب کے لیے بھاری ہے اور عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ میں یقین نہیں کرتا ایسی باتوں میں۔ عمران خان صاحب زور لگائیں گے تو ممکن ہے بن جائیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جو خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی حکومت چلی جائے گی تو ایک آدھ مہینے میں عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کو حکومت جیل میں نہیں ڈال سکی اور عمران خان صاحب کو بالکل پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، پہلی بار تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، نکالا گیا۔ اس لیڈر نے بعد میں پورے کے پورے ملک کے اوپر یعنی اپنے سارے مخالفین کے اوپر اور فوجی لیڈرشپ پر بھی، فوجی جو حکام ہیں ان پر بھی، اور حکومت جو اس وقت کی حکومت ہے
ان سب پر غداری کے الزامات لگانے شروع کر دیے. یعنی وہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا یہ تھا کہ اتارا جاتا تھا حکمرانوں کو غیر آئینی طریقوں سے اتارا جاتا تھا اور جا کر اپنا جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, یا بیچاروں کو جلاوطن کیا جاتا تھا. اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں اسحاق خان نے اور ایک بار ان کی حکومت مشرف نے ختم کی تھی. اسحاق خان والی حکومت کے خاتمے کے ٹائم پہ تو نواز شریف صاحب جیل میں نہیں گئے تھے, لیکن مشرف نے ختم کی, نواز شریف جیل چلے گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیل میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا, بہت زیادہ طاقتور تھی اس وقت پیپلز پارٹی, تو محترمہ کی جگہ آصف زرداری صاحب جیل میں چلے جاتے تھے. وزیر اعظم ہاؤس جیسے ہی 58(2)B کے ذریعے ان کی حکومت پہلی ختم ہوئی, آصف زرداری صاحب جیل میں. دوسری حکومت فاروق لغاری نے ختم کی, آصف زرداری صاحب جیل میں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے, ان کو کسی نے نہیں چھوا تک نہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے رہے مجھے اجازت دی جائے میں ان کو گرفتار کروں, کون اجازت دے گا وزیر داخلہ کو؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ستارے جو ہے وہ تھے نا اوپر. تو خان صاحب کے متعلق یہ سوچا جا رہا تھا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے جاتے ہی جیل چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں رکھا, آصف زرداری کو جیل میں رکھا, نواز شریف کے سامنے ان کی صاحبزادی کو ہتھکڑیاں لگوائیں, فریال تالپور کو آدھی رات کو ہسپتال سے گرفتار کروایا. تو یہ جو سارا کچھ تھا کہ عمران خان صاحب نے جتنا ظلم کیا ہوا تھا اپنے مخالفین پر, یا وہ اعلانیہ کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا, تو تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کی حکومت جاتے ہی ان کو ہتھکڑی لگے گی اور وہ جیل جائیں گے. نہیں گئے, ان کو کھلی اسپیس ملی اور انہوں نے پھر اپنا ایک بیانیہ جو بنایا تھا غداری کا وہ بیچنا شروع ہو گئے. لیکن اب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے, عمران خان صاحب نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا تھا. چیف الیکشن کمشنر کو براہ راست کھڑے ہو کر جلسوں میں جو جس طرح کی زبان استعمال کی وہ دھمکیاں تھیں, براہ راست دھمکیاں دیں. ان کو فون پر بھی دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں, ان پر طرح کے مختلف جگہ مقامات سے ان پر دباؤ ڈلوایا, ان کے خلاف ریفرنس کی دھمکی دی, اور ریفرنس ظاہر جاتا چیف جسٹس کے پاس, اور ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ دیکھو چیف جسٹس صاحب تو اگر ان کے پاس ریفرنس چلا گیا تو پھر آپ کی نوکری نہیں رہنی, آپ نہیں رہنا. تو انہوں نے کہا کہ جی بے شک میں نہ رہوں کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پر حقائق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بچت نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے. آپ نے وہ فیصلے میں بات میں ظاہر انہوں نے بات کی, اس سے پہلے وضاحتیں کرتے رہے یا پریس ریلیز کے ذریعے ان کے ترجمان بات کرتے رہے, چیف الیکشن کمشنر نے خود تو بات نہیں کی. تو عمران خان صاحب نے سارا اپنی زندگی کی جمع پونجی عمران خان صاحب کی کیا ہے, جمع پونجی شوکت خانم یا پیسے پوسے کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کی جمع پونجی تھی جتنے انہوں نے تعلقات بنائے ہوئے تھے مقتدرہ میں, طاقتور حلقوں میں, وہ ساری کی ساری جھونک دی کہ سارے ایک ہی ٹائم پہ اپنا دباؤ ڈالے الیکشن کمشنر پر, چیف الیکشن کمشنر پر, تاکہ میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے. لیکن چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سنا دیا, اور ایسا فیصلہ سنایا کہ کل پی ٹی آئی وہ کر رہی تھی, شادیاں بجا رہی تھی کہ جی واہ فتح ہے, حق کی فتح ہے. آج پریس کانفرنس سنی فواد چودھری صاحب کی, رات گئے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ جو آخری پیرا ہے وہ فیصلے میں بعد میں شامل کیا گیا ہے. آخری پیرا وہ کیا کہ جی حکومت جو ہے, حکومت کے پاس جائے گا معاملہ, اور حکومت اس میں جو فردر کارروائی کرے گی ان کے فلاں آرٹیکل کے تحت. یعنی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے, عمران خان کو نائل کرنے کے لیے, جو بھی حکومت اس فیصلے کی روشنی میں سمجھتی ہے جو آرٹیکلس کوٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے آئین کی, تو اس کے تحت حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے گی. تو یہ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس وقت میڈیا کے حوالہ کیا گیا تھا, جس کی کاپیاں, اس میں آخری صفحہ جو ہے نہیں, اس میں یہ نہیں تھا, یہ اپنا جملہ نہیں تھا, لیکن جو بعد میں اپلوڈ کیا گیا ہے اس میں جملہ ڈال دیا گیا. تو اپلوڈ کرنے والا فیصلہ بھی 70 صفحات کا, اور جو میڈیا کو دیا گیا تھا پہلی جو خبر آئی تھی کہ 70 صفحات پر جاری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا, مبنی 70 صفحات پر مبنی. تو اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہا تھا, اس وقت ان کو لگا کہ جی ممنوعہ جو ہے, ممنوعہ کہا گیا یعنی ہماری بچت ہو گئی, فارن فنڈنگ. اب ممنوعہ کا مطلب ہوتا ہے پروہیبیٹڈ, یعنی انگریزی میں پروہیبیٹڈ کہتے ہیں. پروہیبیٹڈ کا اور الفاظ میں کہیں ناجائز کا اور ہو غیر قانونی, مطلب غیر آئینی. تو ممنوعہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ اگر وہ کل تالیاں بجا رہے تھے کہ جی واہ ہماری فتح ہو گئی, ہماری جیت ہو گئی, جب انہوں نے فیصلے کو پورا پڑھا تو پھر ان کو سمجھ آئی یہ تو ہم چاروں طرف سے پھنس گئے, اب یہاں سے کوئی بچت نہیں ہے. مطلب وہ آج میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایک سماعت میں
اڑا دے گی سپریم کورٹ اس معاملے کو، ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھی چلا گیا ہوا ہے۔ ریفرنس جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف، تو ریفرنس جو سنے گا جو جوڈیشل کاؤنسل ہے، جوڈیشل کاؤنسل میں تو پھر میں نے اس کی کمپوزیشن آپ کو بتائی تھی۔ جوڈیشل کاؤنسل میں جو کمپوزیشن ہے اس میں چیف جسٹس ہیں اپنا امرتا بندیال صاحب، پھر اس میں ہوں گے دو سینئر موسٹ جج صاحبان سپریم کورٹ کے، تو سینئر موسٹ جج صاحبان قاضی فائزہ صاحب ہیں۔ اب یہاں پر چیف جسٹس صاحب کی پک اینڈ چوز نہیں یہاں پر ہو سکتا، ان کی ڈسکریشن پہ نہیں ہے کہ جی وہ 3 کا بینچ بنا لیں یا 4 کا بنا لیں یا سینئر موسٹ کو نکال کر کسی اور کو بٹھا دیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کمپوزیشن آئین نے دی ہوئی ہے۔ سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں اپنا قاضی فائزہ صاحب، اور ان کے بعد سردار طارق مسعود صاحب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ جج کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جو جن کی زیادہ بطور چیف جسٹس جو زیادہ اس عہدے پر بیٹھے ہوں، زیادہ عمر وائز نہیں اور سروس وائز نہیں، چیف جسٹس کے عہدے پر جو سب سے زیادہ جنہوں نے اپنا کام کیا ہو، تو وہ بنتے ہیں اپنا اطہر من اللہ صاحب، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب، اپنا سندھ ہائی کورٹ وہ کیا نام ہے احمد شیخ صاحب۔ تو اب جب یہ کمپوزیشن ہوگی تو پھر آپ بھیج دیں وہاں پر الیکشن کمیشن اپنا کیا ہوتا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس، تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہاں پر بھی کوئی بچت نہیں ہے۔ اور پھر جب حکومت ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو کالعدم کرنے کے لیے یا عمران خان کی نااہلی کے لیے، تو نظیر موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو ایک تنخواہ چھپانے کے کے الزام میں، جرم میں تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ فیصل واڈا کو الیکشن کمیشن نے اپنا جعلی ڈکلیریشن جمع کروانے یا جھوٹ بولنے کی اس میں پاداش میں نااہل کر دیا۔ تو الیکشن کمیشن میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ فیصلے کی کاپی چلی گئی ہوئی ہے۔ اب حکومت نے تو اپنے تمام قانونی ماہرین کو لگا دیا ہوا ہے، ادھر سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بدلہ لیسا ہوں، میں نے نہیں چھوڑنا بھائی، مجھے نائل کیا گیا تھا عمران خان کی فرمائش پر، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مجھے عمران خان کی فرمائش پر نائل کیا گیا تھا، لہذا عمران خان بھی اور ان کی جماعت کو میں ختم ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کل کھلے الفاظ میں کہا ہے۔ تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کے پاس بچتا کیا ہے؟ سیاسی چالیں عمران خان صاحب چل لیں گے، جلسے ولسے تو پہلے ہی کر رہے ہیں۔ سیاسی جو کامیابیاں عمران خان صاحب کو مل رہی تھیں وہ عمران خان صاحب نے لے لی، سمیٹ لی۔ جب عمران خان کامیاب ہو رہے تھے تو ڈالر جو ہے نیچے اوپر جا رہا تھا، روپیہ نیچے جا رہا تھا۔ عمران خان کے خلاف کل فیصلہ آیا ہے اور آج ڈالر اب تک 15 روپے سستا ہو چکا ہوا ہے، 15 روپے۔ اب اس کا مجھے نہیں پتا اس فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جتنے اسٹرانگ ہو رہے تھے اتنا مارکیٹ نیچے جا رہی تھی، نیگیٹو امپیکٹ جا رہا تھا پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر عمران خان صاحب کا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو دیکھ کر معیشت ڈر جاتی تھی کہ دوبارہ تو نہیں آ جائیں گے، یہ والی فیل تھی نا مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھ لیں، جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور تحریک عدم اعتماد کے دوران جو کڑمس مچا ہوا تھا، تو اس دوران تو ڈالر اور اسٹاک ایکسچینج کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور 190 پہ تھا ڈالر جب عمران خان صاحب تھے اس میں تحریک عدم اعتماد والے دن، اور اس کے بعد پھر اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر نے ذرا سنبھلنا شروع کیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب نکلے اور لگا کہ نہیں عمران خان صاحب دوبارہ بن رہے ہیں، تو پھر ڈالر اوپر جانا شروع ہوا۔ ظاہر ہے معاشی عدم استحکام کی شکل ہوتی ہے نا یہ، تو جب یہ فیصلہ آیا تو لگا کہ نہیں یار اب معاشی استحکام آ سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کو اور مارکیٹ کو لگا کہ یار اب بہتری آ سکتی ہے، اب وہ جو جن آ کر معیشت کھا جاتا تھا اس جن کو بوتل میں ڈالنے کا کوئی فیصلہ آ چکا ہوا ہے۔ تو خیر، تو اب یہ ڈالر بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے، ادھر فیصلے حکومت کے پاس آ چکا ہے، حکومت اپنے جو ماہرین ہیں قانونی آئینی ان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس اب مشاورت کے لیے شاید گنجائش نہیں بچی۔ جتنے بھی کارڈز تھے الیکشن کمیشن کے خلاف یہ فیصلہ رکوانے کے لیے وہ پہلے ہی کھیل چکے، اور عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق دی نیوز کی انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں مل رہی تھیں، انہوں نے بھی اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا کے رکھ لیا ہے، تحریری ہے یا ویڈیو ہے، انہوں نے بیان ریکارڈ کروا کے رکھ لیا ہے۔ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے کچھ ہوا تو پھر میں نے بیان ریکارڈ کروا کے رکھ لیا ہے، پھر میں نے ان میں کردار بھی بتا دیے، تو چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کہ جو سیاسی ستارے، میں تو وہ جو چالوں کی میں نے بات اس لیے کی کہ عمران خان یقین رکھتے ہیں اس میں، ہم تو سیاسی چالیں دیکھتے ہیں بھائی، سیاسی چالیں دیکھ کر بات کرتے ہیں، کبھی بات ٹھیک نکلتی ہے کبھی غلط نکلتی ہے، تجزیے ہوتے ہیں نا، تو خبر غلط نہیں ہونی چاہیے،
رپورٹر کی خبر غلط ہوتی ہے تو وہ غلط بات ہے. ہاں رپورٹر کا تجزیہ، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر تو ٹھیک ہی ہوئے، لیکن بہرحال کبھی کبھی تھوڑی سی غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو اب عمران وہ سیاسی جو چالیں دیکھ کر تجزیہ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اب ان کی سیاسی چالیں ساری ناکام ہو گئی ہیں، تو جاؤ وہاں جہاں سے وزارت عظمیٰ لی تھی. عمران خان صاحب کا جو تعلق بنا تھا بشرا مانیکا جو تھی، پھر بعد میں بشرا بیگم بنی یا بشرا خان کہلائیں، جو بھی کہلائیں وہ، تو انہوں نے وہ روحانی تعلق کی وجہ سے یہ تعلق بنا تھا، جس کے بعد انہوں نے شادی کر لی تھی. پھر انہوں نے اپنے شوہر خاور مانیکا سے طلاق لے لی یا طلاق دے دی، بہرحال شادی ہوئی. وہ جو ہیں بشرا صاحبہ وہ پاک پتن کی مرید، عمران خان صاحب بھی پاک پتن کے مرید. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے 2018 کے انتخابات سے پہلے پاک پتن گئے تھے خواجہ فرید گنج شکر کے مزار پر، اور انہوں نے وہ چونکھٹ چومی تھی، سجدہ کیا تھا، جو بھی کیا تھا. ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کو ہم اس پر تنقید نہیں کر سکتے، نہ کوئی رائے دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ معاملہ بڑا، اس پر عمران خان صاحب پر تنقید بھی ہوئی تھی، زیر بحث بھی رہا، اور لوگوں نے، مخالفین نے کہا یہ تو جا کر شرک کر رہے ہیں، یہ تو سجدے کر رہے ہیں مزارات کو، اور مزارات کو سجدے تو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو چونکھٹ چومی تھی، جو بھی. لیکن وہ سارا انسٹرکشنز پر انہوں نے اندر، پھر مزار کے اندر قبر کے ساتھ، پھر ایک بشرا بی بی نے کہا کہ اب اس طرح سجدہ کرو، اس طرح سجدہ کرو. وہ ویڈیو ہے پوری، وہ جاری بھی کی گئی تھی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں پھر ایک بار آج وہ گئے ہیں. میں نے یہ ویڈیو دیکھی، غضنفر عباس صاحب ہیں، اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، ان کے ٹویٹر پر ہینڈل پر. اس کے بعد مجھے لگا کہ کہیں پرانی نہ ہو، پھر میں نے ان کو میسج کیا، میں نے ان سے فون پر بھی بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا نہیں آج کی ہی ہے، آج ہی گئے ہیں وہاں پر. تو عمران خان صاحب دوبارہ اب اس طرف چل پڑے ہوئے ہیں کہ معاملہ صرف سیاسی طور پر دھونس کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے، سیاسی چالوں کے ذریعے حل نہیں ہونا، دوبارہ اسی جگہ پر جائے جہاں سے وزارت عظمیٰ ملی تھی. تو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ وقت آ گیا کہ ادھر چلیں، تو ادھر وہ پاک پتن گئے ہوئے تھے. اور کل عمران خان صاحب کے پاس طارق جمیل صاحب بھی گئے ہوئے تھے. آپ کو اپنا وہ تصویریں وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی، مولانا طارق جمیل صاحب. تو اب عمران خان صاحب جو ہے سیاسی چالوں سے لگتا ہے کہ تھک گئے ہوئے ہیں. اب کل پتہ چلے گا، کل ان کا مظاہرہ ہے اپنا پی ٹی آئی کا، الیکشن کمیشن کے خلاف. سیاسی زور بھی لگائیں گے، لیکن سیاسی زور کے ساتھ اب عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اب سیاسی معاملات نہیں، اب یہ معاملات ہیں روحانی. اب معاملات چلا گیا ستاروں کے پاس، تو ستاروں کو مینیج کرو. اب وہ مینیج کرنے کی کوشش کی تھی نا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو وہ ادھر ادھر سے مینیج نہیں ہوا، تو اب ستاروں کو مینیج کرو. تو عمران خان صاحب ستاروں کو مینیج کرنے کے لیے اب روحانی سلسلے میں دوبارہ چل پڑے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.